آج کل ایک چل رہا ہے، میرے پاس آیا ایک میسج کہ حضرت یہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر اور حضرت علی کا چوتھا نمبر. میں نے کہا بے شک حق بات ہے. حضرت ابو بکر خلیفہ اول بڑی فضیلت والے، بلکہ صحابہ میں سب سے افضل. سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. میرے ساتھ بولو، اس عقیدے کو یاد رکھو، یہ سبق چل رہا ہے. حضرت ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل. بولو حضرت ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل. فکر مت کرو، میں اپنی بات سے پھرا نہیں ہوں اور نہ پھرتا ہوں. ہاں میں زیدی ہوں الحمدللہ. امام زید کی اولاد ہوں. جس بات پہ ٹک جاتا ہوں وہاں سے کوئی ہلا نہیں سکتا. سبحان اللہ. کوئی ہلا نہیں سکتا. بے شک. حق ہے حق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ، جی رسول اللہ کی امت نے ان کو چنا اور چننے کے بعد پہلے خلیفہ بنے. صحابہ میں سب سے افضل. بے شک. کس میں؟ صحابہ میں. صحابہ میں. ان کے بعد حضرت سیدنا عمر خلیفہ بنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے بعد کا مرتبہ. سبحان اللہ. ان کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے. ان کے بعد کا مرتبہ. سبحان اللہ. ان کے بعد حضرت علی مرتضی خلیفہ بنے. خلافت میں چوتھا مرتبہ حضرت مولا علی کا. سمجھ گئے ہے نا؟ مگر یار ایک مشکل ہے، ایک مشکل ہے. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس مشکل کو پیش کروں. حل ہی کر دیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے افضل. ان کے بعد فضیلت حضرت عمر بن خطاب کو صحابہ میں. ان کے بعد فضیلت صحابہ میں حضرت عثمان بن نورین کو. ان کے بعد کیونکہ ان کے بعد صحابہ کا مرتبہ حضرت علی کے لیے جب میں کہتا ہوں، اور جب اہل بیت کا معاملہ آتا ہے تو مجھے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، گنج کرامت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. کہ صحابہ میں ان کے بعد کا مرتبہ ہے تو ایک معاملے میں مشکل پھنس جاتی ہے. ایک جگہ آ کر، کیونکہ حضرت علی صرف صحابی نہیں ہے. حضرت علی صرف صحابی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی تو اہل بیت میں سے بھی ہیں. اہل بیت بھی ہیں. مسلمان کو ہونا چاہیے بہت ہی عقل والا. پہلی بات نوٹ کرو، ہمیشہ عقل کا استعمال کرو. عقل کے بارے میں ہمارے اور تمہارے امام، جن کی وجہ سے ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی کہلاتے ہیں. جن کا نام ہے نعمان بن ثابت. نعمان جن کا نام ہے، چلو ملدیت کے نام سے نہ صحیح، نعمان نام یاد رکھنا. ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کسی رسول کو نہ بھی بھیجتا، اگر اللہ تعالی کسی رسول کو نہ بھی بھیجتا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو عقل عطا فرمائی ہے، یہ وہ رسول ہے جو اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایصال المطلوب کے لیے، اللہ اکبر. اللہ تک، مطلوب تک طالب کو پہنچانے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. کہ یہ جو نمبرنگ لگانا شروع کری ہے اور یہ بولنا شروع کیا ہے صاحب کہ ترتیب فضیلت کے اوپر ہے. آپ کا قول ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہمارے سر آنکھوں پر آپ کا قول ہے. اور آپ کا قول کیا ہے؟ جو پہلا ہے وہ سب سے افضل ہے.
جو آخر ہے وہ مبذول ہے معاذ اللہ. یہ آپ کے قول کے مطابق یہ بات جو ہے ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سب سے اوپر والا سب سے اوپر ہے نا. میں عرض کر رہا تھا شروع میں نے بات کہی تھی کہ اے مسلمانوں، اے مولائیوں، اپنی عقل کا استعمال کرو. ایک مسلمان تھا، ایک زمانے میں ایک مسلمان تھا. اس کے پاس ایک عیسائی پادری آیا اور کہنے لگا سن، تیرے نبی کون؟ کہنے لگا محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے میرے نبی عیسیٰ، اور میرے نبی عیسیٰ چوتھے آسمان پر، اور تیرے نبی محمد رسول اللہ مدینے میں مسجد نبوی کے اندر حجرہ عائشہ میں دفن. آسمان اوپر، جی مدینہ زمین پر نیچے. تو اب بتا کہ اوپر والا افضل ہے کہ زمین والا نیچے والا افضل ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلمان کہنے لگا یار ایسا ہے کہ یہ بھی تو تو نے میری قرآن میں پڑھ کر، میری جو کتاب ہے قرآن اسی میں پڑھ کر تجھے معلوم ہوا نا کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے. ورنہ تم لوگوں کا عقیدہ تو یہ تھا کہ معاذ اللہ انہیں سولی میں لٹکا دیا ہے نا. کوئی بات نہیں، آؤ گھر چلو. ہاتھ پکڑا اس کا اور گھر لے گئے، اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا رکھا اور کہنے لگا بس مجھے چند لمحوں کی مہلت دو. یہ کہہ کر اندر گیا، اندر سے ترازو لے کے آیا. ترازو لے کے آیا، ایک پلڑے میں اس نے رکھا 100 گرام اور ایک پلڑے میں اس نے رکھا 1 کلو گرام کا 1 کلو کا باندھ. جی اور پھر اس نے ترازو اٹھایا تو ظاہر سی بات ہے 100 کلو گرام نیچے آ گیا، 1 کلو گرام والا نیچے آ گیا اور 100 گرام والا اوپر چلا گیا. کہنے لگا تو نے کہا تھا کہ اوپر جو ہوتا ہے وہ افضل ہے. کہنے لگا یہ بتا 100 گرام افضل ہے، بڑا ہے، یا 1000 گرام یعنی 1 کلو بڑا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں، اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا کہ ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم لوگ جو ہیں فتوے دینے لگتے تو میں پوچھتا ہوں کہ پہلے نبی جن کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ان کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی طرف بلانے کے لیے ان کو مبعوث فرمایا کہ جاؤ نوح اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا پیغام. اور سب سے آخر میں جو خاتم النبیین خاتم المرسلین ہیں، ہمارے اور تمہارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، ہمارے اور تمہارے آقا حضور محمد رسول اللہ وہ تشریف لے کے آئے اسی پیغام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نوح پہلے نمبر پہ، محمد آخری نمبر پہ. اگر تمہارے قاعدے سے چلیں گے تو کون افضل ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ رہے ہو؟ اچھی مثال، سبحان اللہ. یہ صرف اور صرف مسلمانوں میں تفرقے ڈالنے کے لیے. اب مسلمان پتا چلا کہ اسی اس میں پھنس کے رہ گئے کہ کس صحابی کا پہلا نمبر ہے. ارے میاں یہ نمبر سے صحابہ پاک ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے سب سروں کے تاج ہیں، بے شک سبحان اللہ. بے شک ہمارے سب سب سروں کے سب تاج. سروں کے تاج ہیں، سب کے سب صحابہ اکرام. بے شک جو علی کا ذکر کر رہا ہے اسے علی کا ذکر کرنے دو. بے شک بے شک علی کا ہی ذکر کر رہا ہے نا، ہے نا. جی سبحان اللہ. اس میں کیا جرم ہے؟ علی کے ذکر میں کیا جرم ہے؟ یہ تم نے اپنی طرف سے جو ہے اس بات کو سوچ کے رکھ لیا کہ علی کا ذکر کرنے والا فلاں کو برا کہے گا، جھما کو برا کہے گا. ارے میاں الحمدللہ جو علی والا ہوتا ہے وہ کسی کو برا نہیں کہتا. یہ سب آپ کو مبارک. سبحان اللہ. آپ اپنا انڈا بچہ دینے والی کتابیں لکھتے رہیے، واہ، اللہ. بہت ہاں لکھتے رہیے جس میں فلاں کافر، دھما کافر، فلاں گمراہ، دھما گمراہ، یہ سب آپ کرتے رہیے. اور علی والے کا کام کیا ہے؟ علی والا جب اپنے مسلمان بھائی کو گمراہ ہوتے دیکھتا ہے، اگر اس کو گمراہی کی راہ پہ جاتے دیکھتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں. بھائی کہتا ہے بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ گمراہ کو
سیدھی راہ پہ لانے کے لیے گالی گلوچ سے کام نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ حکمت اور نرم الفاظ سے کام لیا جاتا ہے، اور یہی سنت مرسلین ہے، یہی سنت انبیاء و مرسلین ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام یا دیگر انبیاء نے جب تبلیغ و دعوت پر کام کیا تو ہمیشہ اپنی قوم کی طرف دعوت لے کے آئے اور کہا یا قومی، اے میری قوم، اللہ کی طرف آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو یہ چند نکات تھے جو مجھے آج پیش کرنے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان نکات کو بغور سن کر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تاکہ آنے والی نسلیں مولائیت میں اور مزید مضبوطی حاصل کر سکیں اور مضبوط رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مولائیت میں زندہ رکھے اور مولائیت پر، مولا علی کی بلا پر، ان کی محبت پر اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے اور مولا کے غلاموں کے قدموں میں اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔